ایک ایجوکیٹر ہوں اور آج جو ہے میں اپنے ورچوئل اسٹوڈیو دا ریفلیکشن روم سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اس ورچوئل اسٹوڈیو میں میں آپ کو ریویوز دیتی ہوں مختلف چیزوں کے بارے میں، اور آج میں ایک ٹیڈ ٹاک پہ ریویو بنا رہی ہوں۔ تو اس ریویو میں نے ایک ٹیڈ ٹاک دیکھی ہے سر کین رابنسن کی، اور اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے برنگ آن دا لرننگ ریولوشن۔ تو ہم جو ہے لرننگ کے بارے میں ریولوشن کیسے لا سکتے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے میں نے ایک ویژول ریپرزنٹیشن تیار کی ہے۔ تو میں یہ چاہوں گی کہ میں اپنی اسکرین کو آپ کے ساتھ شیئر کروں اور پھر آپ کو میں اپنی ویژول ریپرزنٹیشن بھی دکھاؤں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ سب لوگ جو ہیں میرے سوشل میڈیا ہینڈلز کو دیکھ سکتے ہیں اور وہاں پر میرا کنٹینٹ لائک کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں۔ میرے سوشل میڈیا ہینڈلز آپ سب کے سامنے ہیں۔ یہ میرا یوٹیوب چینل ہے ارم ٹی وی، اور آپ یوٹیوب پر مجھے ارم ٹی وی 5544 ٹائپ کر کے سرچ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح میری لنکڈن کی پروفائل کا نام ہے ارم مشتاق ایجوکیشن والی۔ آپ میرا سارا کنٹینٹ میری لنکڈن کی پروفائل پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس ٹائم میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ہم لائیو جا رہے ہیں لنکڈن پر اور فیس بک کے اوپر۔ میرے فیس بک کے پروفائل کا نام ہے ارم مشتاق ایجوکیشن والی۔ آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں، فیس بک پر میرا کنٹینٹ دیکھ سکتے ہیں، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح میرا انسٹاگرام کا پروفائل نیم ہے ارم مشتاق ایجوکیشن والی۔ آپ میرا کنٹینٹ جو ہے میری انسٹاگرام کی پروفائل پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے ریویو کی طرف۔ تو یہ وہ ٹیڈ ٹاک ہے سر کین رابنسن کی، جس پہ میں ریویو کریٹ کر رہی ہوں۔ تو میں آپ کو پہلے بتاتے چلوں کہ میں نے جو ٹیڈ ٹاک کا ریویو ہے اس کو کچھ حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے ہے انٹروڈکشن، اس کے بعد ہے میں ٹیڈ ٹاک کی ایک سمری خلاصہ آپ کو دوں گی، اور اس کے بعد میں اپنا پرسنل انالیسز یا اپنا جو ایک ریفلیکشن ہے، اپنا تجزیہ ہے وہ پیش کروں گی، اور ایٹ دا اینڈ جو ہے میں کنکلوژن یا نتیجہ اخذ کروں گی۔ سب سے پہلے ریویو کی طرف بڑھنے سے پہلے میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم اپنا جو ٹیڈ ٹاک کے اسپیکر ہیں ان کے بارے میں جانیں۔ یہ ہے کین رابنسن، ان کی چھوٹی سی بایوگرافی دیکھتے ہیں کہ یہ برٹش ہیں اور یہ ایک ایجوکیٹر تھے، اور یہ ایک آتھر بھی تھے، اور یہ انٹرنیشنل ایڈوائزر تھے ایجوکیشن کے لیے اور کریٹیوٹی کے لیے۔ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور ان کی جو ٹیڈ ٹاک ہے جس پہ میں ریویو بنا رہی ہوں یہ 2010 میں کیلیفورنیا یو ایس اے میں ریکارڈ کی گئی ہے۔ تو سمری کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اس ٹیڈ ٹاک میں جس کا ٹائٹل ہے برنگ آن دا لرننگ ریولوشن، کہ ہم جو ہے لرننگ میں انقلاب کیسے لا سکتے ہیں، اس میں اسپیکر نے یہ بات کی ہے کہ جو ایجوکیشن ہے اس کو ایک جو ہے ریڈیکل ٹرانسفارمیشن، یعنی کہ اس کی جو جڑیں ہیں وہاں پر جو ہے پوری تبدیلی کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم چھوٹی چھوٹی اصطلاحات یا تبدیلیاں کرتے رہیں۔ اور جو ہمارا کرنٹ سسٹم ہے وہ ہے انڈسٹریل ماڈل پر، جو کہ سٹینڈرڈز ہیں اور بڑا ریجڈ ہے، جس میں کاروباری سوچ ہے نہ کہ جس میں گروتھ ہے۔ اور اس میں جو شفٹ ہے وہ ہمیں لے کے آنی ہے کہ ہم اس کو ایسے ورک کریں جیسے ہم اپنی زمینوں کو کلٹیویٹ کرتے ہیں، ان کو گرو کرتے ہیں اور ان کی زرخیزی اور کریٹیوٹی کے لیے محنت کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹم پر بھی ایسے ہی کام کرنے کی ضرورت ہے، یہ اس ٹیڈ ٹاک میں اسپیکر نے بولا۔ اس کے بعد ان کا چوتھا پوائنٹ تھا کہ ہر سیکھنے والے کے اندر اپنا ایک خاص قسم کا ٹیلنٹ ہوتا ہے، اور اس کے اپنے پیشن، اس کے جذبات اور اس کی لائکنس اور ڈس لائکنس ہوتی ہے۔ پھر اسپیکر نے کہا کہ وہی فیس اے سیکنڈ کلائمیٹ، ہماری جو دنیا ہے اس میں ایک کلائمیٹ کا کرائسس تو ہے، لیکن ہم ساتھ دوسرا کلائمیٹ کا کرائسس بھی فیس کریں جس کو ہم کہتے ہیں ہیومن پوٹینشیل کا ویسٹ ہو۔ ہم کبھی بھی انسانی صلاحیتوں کا صحیح طرح استعمال نہیں کر پائے جیسے ہم نے کرنا چاہیے، اور اسکول جو ہیں ان کو فوکس کرنا چاہیے، توجہ کو اس بات پہ لانا چاہیے کہ وہ کیسے بچوں کی، ہر بچے کی اپنی خاص لرننگ اور اس کی ڈسکوری کے اوپر اس کو کام کر کے دیں اور اس کو ریئلائز کروائیں کہ آپ کے کیا کیا ٹیلنٹ ہے۔ اب میں اپنے نتیجے یا اخذ کی طرف جاتی ہوں۔ تو بالکل ایجوکیشن کو جو ہے ایگزامز اور گریڈ سے باہر آنا چاہیے، بچوں کی لرننگ پر کام کرنا چاہیے اور بچوں میں کریٹیوٹی کو انکریز کرنا چاہیے۔ ہر بچہ جو ہے اس کو یہ چانس ہونا چاہیے کہ وہ اپنی جو اسٹرینتھ ہے، جو اس کے اندر یونیکنس ہے، اللہ نے ہر ایک میں ایک کچھ نہ کچھ خاص باتیں رکھی ہیں جو اس کو دوسرے سے مختلف بناتی ہیں، وہ اس کو سرچ کرے۔ اور جو ہمارا سسٹم ہے وہ ہماری جو کریٹیوٹی ہے اور کریٹیکل تھنکنگ ہے اس کو بہت زیادہ کم کر دیتا ہے، لمٹ کر دیتا ہے، اور ہمیں وہ چیزیں
एक्सप्लोर करने नहीं दी जाती, या मैं ये कहूँगी कि हमारा सिस्टम ऐसा बना ही नहीं है जो कि हमें ये सब सिखाए। तो जो सोसाइटी बेनिफिट्स व्हेन वी नर्चर टैलेंट। हाँ, तो हमारी जो सोसाइटी है इसको तब फायदा होगा, हमारे लोगों को तब फायदा होगा जब हम अपना जो नेचुरल टैलेंट है उसको ग्रो करेंगे, उसको बढ़ाएंगे, या और निस्बतन जो हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं उससे हम बाहर निकलेंगे। और एज एजुकेटर मैं ये कहूँगी कि हमें इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हम बच्चों को इस तरफ गाइड करें कि वो अपनी सेल्फ डिस्कवरी की तरफ जाएं। असल में जो प्रोग्रेस है वो पर्सनलाइज्ड होती है, पैशन ड्राइविंग होती है। हर बंदे के अंदर जो अपनी खूबियाँ होती हैं, उसकी अपने शौक होते हैं, उसकी अपनी जो मोहब्बतें हैं चीज़ों को सीखने के बारे में, हमें उस पर बच्चों के साथ काम करना चाहिए। आखिर में मैं जो है क्लोजिंग करूंगी ये बात कह के कि जो मेरा सबसे बड़ा बिगेस्ट टेक अवे है इस टेड टॉक से, वो ये है कि एजुकेशन जो है वो ग्रोथ के लिए होनी चाहिए, क्रिएटिविटी के लिए होनी चाहिए और सेल्फ डिस्कवरी के लिए होनी चाहिए। और मैं सबको हाईली रिकमेंड करती हूँ कि आप सब लोग सर कैन रॉबिन्सन की ये टेड टॉक ज़रूर देखें। और ये आपके अंदर जो है एक तब्दीली लेकर आएगी, और वो होगी लर्निंग के बारे में। आप लर्निंग को किसी दूसरे एंगल से भी देखना शुरू करेंगे। और मैं ये भी बहुत खुशी महसूस करूँगी कि अगर जो है आप सब एजुकेशन पर फोकस करें और फ्यूचर में अपने और अपनी जनरेशन की एजुकेशन को मुख्तलिफ एंगल से ग्रो करवाने की कोशिश करें। तो आप अपने ख्यालात का इजहार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मैं आपसे फिर रिपीट कर दूं कि मेरे तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स आपके सामने हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इस तरह के और कंटेंट से फ़ायदा भी उठा सकते हैं, चीज़ें सीख भी सकते हैं, मेरे साथ ग्रो भी कर सकते हैं। इसी तरह आप मेरी वीडियोस को उन बच्चों तक या उन लर्नर्स तक शेयर करें जो कि ऐसी चीज़ें सीखने में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, ताकि जो है सीखने का अमल और बढ़ सके। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस रिव्यू से आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी तो आपकी लाइकनेस, आपकी सपोर्ट जो है मुझे एक और करेज देगी कि मैं ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट जो है वो क्रिएट करूँ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मैं इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी स्क्रीन पर किसी और रिव्यू के साथ, किसी और अच्छी बात के साथ, किसी और अच्छी शेयरिंग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।